इनकी आंखें खुलती हैं तो इन्हें ये पता चलता है कि इनकी टांगें इनके साथ नहीं। परेशानी होती है तो इस कमरे में आके रो लेता हूँ। शब्बीर हो और आजमाइश ना काटे, कैसे हो सकता है? 3 से 4 बजे के बाद आंख खुली, अल्लाह अकबर। वो 2 हफ्ते मेरी ज़िंदगी के बहुत ही कठिन दिन थे कि जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले आया गया ना तो मैं बेहोश था, लेकिन मेरे ज़ुबान पे था अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शेख। आज मेरी बातचीत लंबी होगी, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी बंद कर दें। फहाशी, डांस, तमाशा, रंगीनियां, ये सब देखने के लिए कोई आपकी मिन्नत नहीं करनी पड़ती, आप खुद ही उसे देख लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में एक अहम बात है, किसी इंसान की जिंदगी बच सकती है और जिंदगी बचाने के लिए अपना टाइम निकालना पड़ता है और वो शायद आपके पास ना हो। मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, शब्बीर साहब। शब्बीर हो और आजमाइश ना काटे, कैसे हो सकता है? बहुत लंबी आजमाइश काटी है मेरे भाई ने। सन 2010 में इनकी भर्ती हुई हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में और बड़े यंग और डेडिकेटेड ऑफिसर थे ये। चंद ही साल गुजरे थे, 2017 में शब्बीर साहब ऑन ड्यूटी एक ऐसे हादसे का शिकार हो जाते हैं कि वो हादसा इनसे इनकी जिंदगी की खुशियां कुछ इस तरह से छीनता है कि चंद हफ्ते, 1 या 2 हफ्ते पहले इनकी शादी होती है, 1 या 2 हफ्ते के बाद ये ड्यूटी पे जाते हैं और ड्यूटी पे जाके जैसे ये अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं एक हादसा होता है और उस हादसे में जो बज़ाहिर चोट आती है वो इतनी सी है कि बस इनके माथे पे एक छोटी सी खराश है, लेकिन जब इनकी आंखें खुलती हैं तो इन्हें ये पता चलता है कि इनकी टांगें इनके साथ नहीं। और ये जवान शख्स अपनी फिजिकल फिटनेस की बुनियाद पे पुलिस में सिलेक्ट होने वाला, सैकड़ों हजारों नौजवानों में से सिलेक्ट होने वाला, फिजिकल फिटनेस की बुनियाद पे ये शख्स, ये शब्बीर अपनी टांगों से हाथ धो बैठता है। पता चलता है कि अब सारी जिंदगी चल नहीं सकेंगे। इस माजूरी को लेकर, बल्कि मैं इसे अपनी गलती समझता हूं, माजूरी इसे हम तब कहेंगे कि जब सांसें रुक जाएंगी। अभी चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि ये चलेंगे। इस बीमारी को लेकर अब 8 साल से ये इस बेड पे हैं, जिस्म पे बेड सोल आ चुके हैं और हमारे पाकिस्तान के जो मुखलिस, ईमानदार इंसान, दोस्त जो डॉक्टर हैं वो इन्हें क्या कहते हैं कि आप नहीं चल सकते। जबकि ये कहते हैं कि गाड़ी चल रही थी, मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा था, मुझे एक गाड़ी ने जब झटका लिया तो मुझे अपनी टांगों के अंदर करंट महसूस हुई, सुइयां चुभी। जब डॉक्टर साहब को ये बात बताते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं अपने घर वालों को तसल्ली देने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता। जिसके साथ हो रहा है वो ये कह रहा है और जिसके साथ ऐसा नहीं है वो कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूं, अगर ये बर्तानिया में होते, अमेरिका में होते, कनाडा में होते तो डॉक्टर इनके ऊपर रिसर्च करके इन जैसे सैकड़ों हजारों लोगों का इलाज अभी तक कर चुके होते, क्योंकि ये पाकिस्तान में और इन पे वक्त लगता है और जिस चीज पे वक्त लगता है वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई इनका इलाज करने के लिए तैयार नहीं। आज का वीडियो बनाने के 2-3 मकासद हैं। एक मकसद ये है कि मेरे भाई को अगर आप रिकमेंड कर सके, इनकी टांगें बिल्कुल ठीक हैं, ये सुकड़ी नहीं है, बिल्कुल हालत अब भी इनकी ठीक है। वो झटका जो लगा गाड़ी चलते हुए, उनसे इनको करंट महसूस हुई अपनी टांगों के अंदर। नर्वस सिस्टम, इसका मतलब है कहीं ना कहीं काम कर रहा है, वेजल्स काम कर रही हैं, तो अभी तक बाल भी टांगों पे मौजूद हैं। 8 साल हो गए हैं। तो कोई ऐसा न्यूरो सर्जन, कोई ऐसा डॉक्टर जो हमारी मदद कर सके, कोई, तो हम उसके मशकूर होंगे। दुनिया के किसी भी कोने में तो हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये हमारा दोस्त यहाँ पे बैठे हुए अपनी तन्हाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ता है और बड़ी खूबसूरत आवाज में पढ़ता है, वो मैंने आपको सुनानी है। और तीसरी बात अहम ये है कि ये अपनी इस तन्हाई को इस तरह से दूर करते हैं कि ये टिकटॉक पर वो नात पढ़ते हैं रात के वक्त और दोस्त इनको मुख्तलिफ जो टिकटॉक पे ऑर्गेनाइज्ड महफिलें होती हैं वहाँ पे बुलाते हैं और ये नात पढ़ते हैं। तो इनका जो अकाउंट है उसको भी आपने जाना है और फॉलो करना है। ये गुजारिशात, और अब मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तमहीद जो है उसने आपको बड़ा इंतज़ार करवाया, हालांकि गुफ्तगू तो आपकी सुनने हम आए थे। लेकिन मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल मेरे दिल की बातें की, सारी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही आपने बातें की हैं। बहुत शुक्रिया और आप तशरीफ लाए मेरे पास। आप मुझे ये बताएं कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, मुझे ये इल्म हुआ है कि
آپ پہلے سے کسی شک و شبے میں تھے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوگا؟ یہ واقعہ تو بتائیں کیسے ہوا؟ بالکل، میرا پہلے بلیو نہیں تھا اس چیز پہ کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ چھٹی حص ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. جس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا نا اس دن میری روٹین تھی، میں 7-8 کے درمیان ڈیوٹی پہ چلا جاتا تھا شام کو. لیکن اس دن میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ شاید میں نے اس دن رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور میرے دل میں کچھ تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے. میں ماں جی سے بھی کہنے لگا یار کہ میں نے آج نہیں جانا، لیکن ڈیوٹی ہے، بندے کو جانا پڑتا ہے. جی جی. ادھر پہنچا ہوں تقریباً 10 بجے کے قریب. میرے کچھ دوست ہیں، کولیگ ہیں، وہ ان کے ساتھ کافی گپ شپ کی، گیا وردی چینج کی. تو دوست جب ڈیوٹی کا ٹائم ہوا ہمارا تو وہ کہنے لگے چلو یار ڈیوٹی پہ چلتے ہیں. ابھی اللہ جانتا ہے کہ اس دن میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، حالانکہ میں بڑا پنکچوئل ہوں ڈیوٹی پہ، ٹھیک ہے جی، بڑا شوق سے ڈیوٹی کرنا پسند کرتا تھا. اس دن میں نے ان کو باہر کہا کہ یار آج میں ڈیوٹی پہ نہیں جاؤں گا، آج پتہ نہیں کیا فیلنگ ہو رہی ہے مجھے، آج مجھے نہ چھیڑیں پلیز، آج آپ لوگ جائیں ڈیوٹی کریں، میں نہیں آج جاؤں گا. چلے گئے دوست یار، بات مان کے 1-1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا تو دوبارہ انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ یار کسی کی کال آ رہی ہے، آپ کا جانا ضروری ہے. تو میں گیا. اس وقت بھی میرے اندر کچھ عجیب سی فیلنگ تھی، پتہ نہیں، دل بے چین تھا بہت زیادہ. دینے سے تھوڑا آگے جی ٹی روڈ پہ ہی گاڑی روکی ہم نے، ادھر بھی میں باہر واک کیا. بڑی کچھ فیلنگ تھی، پتہ نہیں کیا تھا، وہ میں بیان نہیں کر سکتا اپنی الفاظ میں. خیر ادھر سے ہم بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے اور جانب سوابا گشت شروع کر دی. میں ایز اے ڈرائیور تھا. تو ڈومیلی موڑ کے پاس جہاں پر زگ زیگ جی ٹی روڈ ہے نا، تو ادھر شاید 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو کی ہوگی ہم نے، تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ سے پہلے تو میں بالکل ایک الحمدللہ توانا شخص تھا، لیکن جب میری 3 سے 4 بجے کے بعد آنکھ کھلی، اللہ اکبر، تو مجھے بتایا گیا کہ آپ، کسی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی نے کہا کہ اس کا MRI ہوگا، CT اسکین ہوگا، کچھ ہوا. ریفر کر دیا گیا راولپنڈی CMH. اللہ اکبر. ادھر میں گیا سر، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا میری معمولی سی انجری ہے، انشاءاللہ آپ علاج کرو گے، 2-4-6 مہینے کے بعد میں انشاءاللہ ڈیوٹی پہ دوبارہ روانہ ہو جاؤں گا. تو وہ میجر رینک کا ڈاکٹر تھا، تو اس نے نا میرے بھائی کو بولا کہ اس کو باہر لے جاؤ، اس کو آپ نے بتایا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا کیا انہوں نے بتانا تھا مجھے؟ وہ کہتا کچھ نہیں، آپ باہر چلے جاؤ. میرے بھائیوں کو واپس بلایا، 15 سے 20 منٹ کا گیپ تھا. بھائی آئے، مجھے اتنی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگ گئے، شاید میں پھر بھی نہیں سمجھا، تو لے گئے، آپریشن ہوا. وہ 2 ہفتے میری زندگی کے بہت ہی کٹھن دن تھے. جب آپریشن کے بعد 3 سے 4 گھنٹے کا آپریشن تھا سر. یہ ایک بات ہے جو میں ابھی آپ کے میرے ذہن میں آ گئی، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپریشن میرا نا 3:30 سے لے کے نا 7:30 بجے تک شام کو ہوا. ٹھیک ہے، میرے گھر والے بتا رہے تھے، میرے دوست یار، کہ جب مجھے آپریشن تھیٹر سے باہر لے آیا گیا نا تو میں بے ہوش تھا، لیکن میرے زبان پہ تھا الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا. یہ میں ریپیٹ کر رہا تھا درود پاک، مجھے گھر والوں نے بتایا، مجھے اس وقت نہیں تھا پتا. مجھے یہ بتائیں، ایک توانا انسان، آنکھ کھلتی ہے تو اب آپ تقریباً مفلوج ہیں، یہ اس دل نے ہمت کتنے عرصے میں ہاری اور اس بات کو تسلیم کتنے عرصے میں آپ نے کر لیا تھا کہ اب میں نہیں چل سکتا؟ کب تک جنگ لڑی آپ نے اپنے اندر؟ الحمدللہ میں نے آج تک ہمت نہیں ہاری. ہاں کسی دن اگر کوئی ہوتا ہے نا تھوڑا دل فیل کرتا ہے تو میرا ساتھی یہ کمرہ ہی ہے. اس کے علاوہ میں آج تک کسی کے سامنے نہیں رویا اور کسی کو پریشانی بتائی نہیں ہے سوائے اللہ پاک کے. پریشانی ہوتی ہے تو اس کمرے میں آ کے رو لیتا ہوں، اور باہر آج تک کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے سامنے اس نے رویا ہے یا اپنی کنڈیشن فیل کی ہے، بتائی ہے کہ یار میرے سے یہ ہے، میں اب مر گیا ہوں، چل پھر نہیں سکتا. نہیں، آج تک کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا. الحمدللہ میں اپنے نام کے ساتھ الحمدللہ مولا حسین پاک کا ماننے والا ہوں، شبیر انہی کی نسبت ہے. تو آپ نے انٹرو میں بات کی نا کہ
وہ شبیر ہی کیا جس پہ آزمائشیں نہ آئیں. تو میں الحمدللہ راضی ہوں اللہ پاک کی اس رضا پہ, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس ثابت قدمی میں تعمر رکھے, آمین. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں ٹھیک ہیں اور یہ چل سکتی ہیں جبکہ ڈاکٹرز نے آپ کو کہہ دیا ہوا ہے کہ آپ نہیں چل سکتے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس سوال کو میں لے کے تقریباً پنجاب کے سارے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں. جس کو بتایا نا وہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. 2017 میں نا دسمبر میں کھاریاں کے اسپتال ہے, نام نہیں لوں گا, ادھر ڈاکٹر کے پاس ہے نا دوائی لے کے واپس آ رہا ہوں تو جی ٹی روڈ میں نا ایک جگہ گڈی, ہماری گاڑی ہے نا جو, وہ ایک گڈھے میں لگی ہے. ٹھیک ہے, میری کمر میں نا ادھر تکلیف ہوئی, کافی ساری تکلیف ہوئی. گھر آیا ہوں تو میری ٹانگوں میں نا تھوڑی کرنٹ پیدا ہوئی, جیسے سوئیاں وغیرہ چبھتی ہیں نا, فیل ہوا. میں نے بھائیوں کو بتایا, تھوڑے خوش ہوئے. نیکسٹ چکر جو ہم گئے نا ڈاکٹر کے پاس تو اس کو بتایا, میں نے کہا یار یہ فیلنگ ہے میری, کیا یہ بہتری کی طرف ہے؟ تو اس نے بھی وہی بات کی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو باہر لے جاؤ. بھائیوں کو بولتا ہے یہ آپ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کر رہا ہے. حالانکہ ڈاکٹر کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. ڈاکٹر ہوتا تو ایسا نہ کرتا, شاید ڈاکٹر ہوتا تو ایسا نہ کرتا. یہ صحیح بات ہے, کیونکہ میرے سامنے ایک مثال ہے, ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر خالد جمیل صاحب, سیم یہی پرابلم ہے ان کی سر. ٹھیک ہے, وہ بندہ 100% تو نہیں لیکن 50% وہ ٹھیک ہے. اب وہ اپنے کافی سارے معاملات کر سکتا ہے. کیوں؟ شاید اس کے پاس پیسہ تھا, وہ چل پڑا. اور میں یہ غریبی بات نہیں ہے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ڈاکٹر کے دل میں آپ کے لیے بھی اتنی محبت ڈال دے. ابھی آپ سے جو کلام سنیں گے شاید وہی سن کے اس کا دل اتنا موم ہو جائے کہ وہ بھی آپ کو بھی اپنا بیٹا سمجھنے لگ جائے اور اس پہ ریسرچ کرے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کا جو ہے وہ علاج ممکن ہوگا. اب میں آلریڈی ہم ان لوگوں کا اتنا وقت لے چکے ہیں, ان کے پاس اتنا وقت آپ جانتے ہیں نا کہ اچھی بات کے لیے نہیں ہوتا, تو ہم بھی اسی میں شامل ہیں. تو آپ سے اب میں گزارش کروں گا کہ مجھے مختصراً ایک کلام کوئی ایسا سنائیں. میں کوئی فرمائش نہیں کروں گا اور کچھ بھی نہیں آپ سے کہوں گا, بس مجھے وہ سنا دیں جو آپ کے دل کے قریب ہے, اور جو آپ کے دل کے قریب ہوگا وہی ہمارے دلوں پہ لگے گا انشاءاللہ تعالی. اکھیں سوہنے نوائے نی او جے تیرا گزر ہووے, اکھیں سوہنے نوائے نی او جے تیرا گزر ہووے, آکھی سوہنے نو آئے نی جے تیرا گزر ہووے, جے تیرا گزر ہووے, میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے, میں مر کے بھی نہیں مردا سونیاں جے تیری نظر ہووے. اور دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا, میں تیریاں شاناں دا, تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے, تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہو.
اور دیوانے بیٹھ رہو محفل نوں سجا کے تے محفل نوں سجا کے تے شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہووے شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہووے۔ سبحان اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے، اور سننے والے لوگوں سے درخواست یہی ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں اپنا حصہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح سے ڈالا جا سکے کہ آپ تلاش کریں کسی ڈاکٹر کی یا کسی اور مد میں، لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اسے شیئر کر دیں اپنے دوست احباب تک۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس واٹس ایپ گروپ میں کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی قابل ڈاکٹر موجود ہوں۔ ان کی ٹک ٹاک کا جو اکاؤنٹ ہے، آئی ڈی ہے، وہ بھی ہم شیئر کر رہے ہیں اسکرین پہ، وہاں پہ بھی آپ انہیں جو ہے وہ ضرور سنیں جا کے اور سپورٹ کریں۔ اصل میں میں آپ کو کیا اس سے زیادہ کہوں کہ جن لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، فیملی بلاگرز ہوں یا دیگر جو تفریح سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، کانٹینٹ کریٹرز، وہ تو آپ کی محبتیں ڈیزرو کرتے ہی ہیں، لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا ہمارے شبیر بھائی جیسے لوگ زیادہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہم انہیں فالو کریں اور انہیں سنیں اور انہیں سپورٹ کریں اور انہیں کریٹر بنائیں اور اتنا بڑا بنائیں کہ یہ اپنا علاج خود کروا سکے؟ یہ سوال بھی ہے اور التجا بھی۔ خیال رکھیے گا۔